بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو جائے؟ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریج تھا۔ انہوں نے ایک عبادت گاہ تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جریج اپنی نماز میں تھے، تب ان کی ماں آئی اور انہیں آواز دی کہ اے جریج آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا، اس بار بھی والدہ نے آواز دی اے جریج میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریج پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے، سوچا کہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، والدہ پھر آئیں اور جریج کو آواز دی۔ جریج اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئی۔ پھر کہا کہ اے جریج تو طوائفوں کا منہ دیکھے، ایسی بددعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریج کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریج پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شر پسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کرتی تھی۔ اس عورت نے جریج کی عبادت گاہ کے باہر ایک چرواہا تھا، اس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریج کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریج کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا عبادت گاہ بھی توڑ دیا اور مارتے مارتے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب جریج نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریج نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریج کی والدہ کی بددعا ہوئی اور جریج کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریج نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریج نے اس لڑکے سے کہا اے لڑکا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریج چاہو تو تمہارا عبادت گاہ ہم واپس بنا دیں، وہ بھی سونے کا۔ جریج نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک جوان مرنے کے قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کی طاقت دی جاتی ہے لیکن اس کی زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ پہلے کلمہ پڑھتا تھا؟ آدمی بولا ہاں پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کون روک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی آپ اس کے گھر کی طرف چل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مرنے والے جوان سے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جوان بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں چل رہی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ وہ بولا ہاں ہے۔ اتنے میں اس کی ماں اندر سے آئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارے لڑکے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ ماں بولی نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نافرمان، تو اس سے ناراض ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اگر تو نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ یوں ہی مر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تجھے منظور ہے؟ یہ سننے کے بعد ماں بولی میں نے اس کی خطائیں معاف کی۔ اتنا کہنا تھا کہ لڑکا کلمہ شریف پڑھنے لگ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔